امیر فیصل بھائی شلوم، خدا برکت دے آپ کو. پیارے بھائی میں حاضر ہوں، اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں محترم انل مسیح بھائی کا. ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور آج کا ٹاپک ہے کہ یشوع مسیح جی ہی اول، یشوع مسیح جی ہی آخر. آخر اس سینٹنس سے کرسچنز لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر یسوع مسیح جی ہی اول ہوئے اور وہی آخر ہوئے پھر تو بہت زیادہ میننگ بنتے ہیں اس بات کے. بہرحال اس ریگارڈنگ ڈیٹیل سے جانکاری لینے کے لیے محترم انل مسیح صاحب کا استقبال کیا جاتا ہے پیور ڈسکشن گروپ میں. ان کو ویلکم ہے. آئے محترم انل مسیح بھائی اور بتائیں کہ یشوع مسیح جی اول اور آخر کیسے. شکریہ، جزاک اللہ. جی پیارے بھائی امیر فیصل شلوم، خدا برکت دے آپ کو. بہت ہی خوبصورت آپ نے آج کا ٹاپک رکھا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی توسط سے میں تمام گروپ کے ممبران کو کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمیں دیکھتے یا سنتے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام. اول و آخر جو ہے وہ مسیحیت میں بہت گہرے معنوں میں لیا جاتا ہے. بہت ساری دلائل ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ کی پیشن گوئی جو ہے وہ ازل سے ہمیں ملتی ہے، اور بائبل میں باقاعدہ ایک بیان آتا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیے ہوئے برے ہیں اصطلاحی طور پر. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ایون کہ یہودیوں میں بھی، اگر آپ یہودیوں کی مدراش اور تورا مشنا اگر پڑھیں گے نا تو براشیت ربا 1 میں لکھا ہے کہ اس کائنات کے بنانے سے پہلے جو ہے وہ 6 چیزیں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی تھیں. ایک تورا ایگزسٹ کرتی تھی، ایک اللہ تعالیٰ کا تخت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا، ایک ہیکل ایگزسٹ کرتی تھی، ایک حضرت یسوع مسیح کا نام جو ہے، مشیاخ کا نام جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا، اور اسی طرح سے سیاہی ایگزسٹ کرتی تھی. تو یہ خدا کا ڈیوائن پلان تھا. خداوند یسوع مسیح کے بعد جو ہے وہ ڈیوائن پلان تھا، اور بائبل یہاں تک شہادت دیتی ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق ہی جو ہے وہ باری تعالیٰ نے مشیاخ کے لیے کی ہے. خدا برکت دے آپ کو. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک حوالہ بائبل میں سے دیا ہے. یہ مکاشفہ 13 باب کی 8ویں آیت ہے، اور یہاں سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جناب مشیاخ جو ہے وہ ازل سے ذبح کیے ہوئے برے ہیں. اور یہ نہ صرف یہ شہادت ملتی ہے رسولوں کے ذریعے، بلکہ جناب مشیاخ جو ہے ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور یہاں تک انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ حوالہ جات بھی جو ہے وہ بائبل میں موجود ہے، وہ بھی لگا دیتا ہوں. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 17 سے لے کے 20 آیت آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہاں پہ بھی جناب مشیاخ جو ہے وہ اعلن اعلان دعویٰ کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کے ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، اور جو ایمان لائے انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام کا بپتسمہ دو، اور انہیں وہ تمام باتیں بتاؤ جو میں نے تم سے کہی ہیں، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حوالہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے پیدائش. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے حوالہ دوبارہ سے لگا دیا ہے پیدائش 3:15 میں، اور جتنے بھی مسیحی مکتبہ فکر ہیں سب اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حوالہ جو ہے وہ مشیاخ سے تعلق رکھتا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ پیدائش کی کتاب میں بھی ہمیں نشانیاں یا پیشن گوئیاں جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں، جناب مشیاخ کے بارے میں ملتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ پیشن گوئیاں جو ہے وہ بائبل کی آخری کتاب مکاشفہ میں بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کے حوالے سے جو ہے وہ ملتی ہیں. انل مسیح بھائی محترم، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی سمپل سادہ سا بندہ ہوں، اور سادی لینگویج سادہ ہی طریقے سے سیکھنے میں یقین رکھتا ہوں. ماشاءاللہ یہ تو آپ نے علمی باتیں بھی کر دی اور حوالہ جات بھی لگا دیے.
مجھے آپ سمپل ورڈز میں یہ بتائیں کہ یہ جو ورڈ ہے کہ اول اور آخر، ہم نے آج تک یہ تو خداوند تعالیٰ کی ذات کے ریگارڈنگ سنا تھا کہ پوری دنیا کائنات کے شروع میں بھی اللہ خدا ایشور ہی ہے اور آخر میں بھی وہی. تو اس سے مطلب اول آخر سے آپ مراد کیا لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یشوع مسیح جی کو، جن کو کہ مسلم لوگ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کہتے ہیں، آپ لوگ مسیح جی علیہ السلام کہتے ہیں، آپ سمپل ورڈز میں یہ بتائیں مجھے، کیا آپ ان کو اول اور آخر اس لیے مانتے ہیں کہ کیا ان کی تشبیہ آپ خدا سے دے رہے ہیں؟ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا اول خدا آخر، تو اسی پوزیشن میں کیا آپ یشوع مسیح جی کو مان رہے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، بالکل ہم یسوع مسیح کو جو ہے وہ خدا کا درجہ دیتے ہیں. خدا کا درجے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ مشیخ نے اپنے منہ سے جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور ہم یہ بالکل مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا اختیار جو ہے وہ مشیخ کو جو ہے وہ باری تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہم یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ جناب مشیخ کے پاس رہے گا، اور اسی اختیار کے تحت انہوں نے آ کے جو ہے وہ دنیا کی عدالت بھی کرنی ہے. اور یہ چیز تو خیر دوسرے مکتبہ فکر میں یا دوسرے مذاہب میں بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اہل یہود جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جناب مشیخ نے بطور حاکم، بطور حکمران آنا ہے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ اپنی بادشاہت کرنی ہے. اور 1000 سالہ بادشاہت کا کنسیپٹ ان کے یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے، اور مسیح مکتبہ فکر میں بھی پایا جاتا ہے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی نظریہ جو ہے وہ اسلام میں بھی پایا جاتا ہے. قرآن میں تو خیر اتنے واضح طور پہ نہیں ہے، لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب مشیخ نے جو ہے وہ بطور حکمران واپس آنا، اور حکمران کا کام جو ہوتا ہے وہ عدالت کرنا ہوتا ہے، انصاف کرنا ہوتا ہے. خدا برکت دے آپ کو. محترم انل مسیح بھائی، جو جہاں تک میرے پاس جانکاری ہے اور مسلمانوں کی جتنی اسٹڈی میں نے کی ہے یا ان کی کتابوں کی، تو اس سے تو صاف یہ ظاہر لگتا ہے کہ ہیئر از اے کریٹر، اور کریٹر ہی خدا ہے، جس کو مسلمان لوگ مذہب اسلام میں کہہ لیجیے اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. تو اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا یہ بتاتے ہیں، اول ہو گیا. ساری کریشنز اس نے بنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کبھی کسی طرح کی موت بھی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ یشوع مسیح جی کو اس خدا، اس اللہ کا درجہ دے رہے ہیں، تو آپ پھر یہ کس طرح سے کانسیپٹ مانتے ہیں کہ مریم جی علیہ السلام کے ان کو حمل ہوا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ماں کے ذریعے پیدائش لی؟ تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ دیتے ہیں کہ خدا جو لاکھوں کروڑوں سال سے ہے، اور وہ اچانک اب سے 2020 سال پہلے ایک ماں کے ذریعے ان کو پریگننسی ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، اور باقاعدہ نارمل بچے کی طرح ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے؟ تو مطلب کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ ایک خدا نے، ایشور نے جو کہ اول ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایک ماں کے ذریعے سے، حمل کے ذریعے سے پیدائش لے اور دنیا میں آئے؟ پہلا سوال بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جیسا کہ آپ نے گزارش کی ہے کہ آپ سادہ انسان ہیں اور سادہ زبان سمجھتے ہیں، تو میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو آپ کم عقلی کہہ لیں یا جہالت کہہ لیں یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، کہ لوگ جو ہے خدا میں، خداوند میں اور معبود میں فرق کرنا نہیں جانتے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض اکثر جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے، یا غیر مسیحی لوگوں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں. تو یسوع مسیح کو خدا کہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا کہ خدا لفظ جو ہے وہ نہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، نہ ہی عبرانی کا ہے، نہ ہی لاطینی کا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مالک. مثال کے طور پہ اگر اب آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ شوہر جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا مجاز خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ یہ مقولہ استعمال ہوتا ہے کہ جی شوہر جو ہے وہ بیوی کا مجاز. جی
دوسری بات آپ نے کہا کہ جی خدا جو ہے وہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک عورت سے اتنے ہزار سال کے بعد ایک عورت سے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہاں پہ صرف پیدا نہیں ہو رہا, یہ تو اہل اسلام بھی اس چیز کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف وہ دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے مرضیوں میں کچھ فنی خرابی آ گئی ہے, نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی مکتبہ فکر ہے سب یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو خدا نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے یا جناب مسیح کو جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ تو واضح طور پہ بائبل سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر کہ جی خدا پیدا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جی, اس نے ایک مالک کو جو ہے ایک عورت کے ذریعے پیدا کر کے اس کو اختیار اگر دے دیا ہے تو کیا ہم خدا کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ سکتے ہیں, باندھ سکتے ہیں, روک سکتے ہیں کہ نہیں بھائی تو کیوں کچھ اختیار دے رہا ہے؟ یہ تو اس کی مرضی, جس کو جو چاہے اختیار دے سکتا ہے. جی امیر فیصل بھائی شلوم, خدا آپ کو برکت دے. یہ میں نے ایک حوالہ لگایا ہے, یہ ہونا 10 باب کی 35 آیت. ٹھیک ہے, اب یہ جناب مشیخ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا نے انہیں خدا کہا جس کے پاس خدا کا کلام آیا, اور خدا کے کلام کا باطل ہونا ناممکن ہے. ٹھیک ہے, تو میں سادہ زبان میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر کے خدا ہیں, میں اپنے گھر کے خدا ہوں, کیونکہ آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں, آپ اپنے گھر کے مالک ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی کے بغیر میں نہیں سمجھ سکے کہ آپ کے گھر میں کچھ ہوتا ہو. اسی طرح سے میرے گھر میں بھی میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو آپ اپنے گھر کے خدا ہوئے, میں اپنے گھر کا خدا ہوا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے گھر والے یا میرے گھر والے جو ہے وہ ہماری پرستش کرنا یا پوجا کرنا یا عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں کا غلط چناؤ ہے, یا اس کے بارے میں غلط جو ہے وہ انٹرپریٹیشن یا غلط انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں. خدا برکت ہے آپ کو. انل مسیح بھائی, آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے, یہ جو آپ نے آڈیو کی ہے 1 منٹ 23 سیکنڈ کی, اس میں آپ نے نام لیا ہے احمدیز کا. بھلے چلیے آپ نے میرے سے کہا, مجھے تو اس ورڈ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا خیر پرسنل طور پہ, بٹ آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ احمدیز کا نام نہ ہی یوز کریں تو بیٹر ہے, بیکاز میں خود بھی احمدیز محمدیز کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے گروپ میں, اس حساب سے نہ تو میں احمدیز ہوں اور آپ تو کرسچن ممبر ہیں ماشاءاللہ. تو جب وہ ہمارے پاس یہاں نمائندگی بھی نہیں رکھتے اس بات چیت میں, تو بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان کا نام ہی نہ یوز کیا جائے تاکہ انہیں بھی شکایت کا موقع نہ ملے. میرے بھائی بہت شکریہ. جی امیر فیصل بھائی ٹھیک ہو گیا سر, میں ان کا نام لینا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ ہماری اتنی اچھی پاک اور پاکیزہ گفتگو ہو رہی ہے, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری گفتگو میں کوئی خلل ڈلے. یہ تو میں نے مثال کے طور پہ میں نے دیکھے, میں نے سارے مکتبہ فکر کے بارے میں بات کی ہے. تو چلے, پھر بھی اگر آپ کو برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں. انل مسیح بھائی بالکل آپ کی بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے کہ شوہر کو, یہ شاید آپ کے یہاں بھی بتایا گیا اور مسلمس میں بھی ہے یہ کانسیپٹ کہ آدمی جو ہے عورت کا مجازی خدا ہے, اور اسی طرح سے ہندوؤں میں بھی ہندی میں کہا جاتا ہے کہ پتی پرمیشور ہے, یعنی کہ ایشور کے بعد ایشور جیسا ہے فار اے وومن, یعنی کہ فار اے وائف کہہ لیجیے. اوکے, میرا سوال یہ ہے, چلیے اس طرح سے شاید میں کلیئر کر لوں اپنا کانسیپٹ, کہ آپ نے یہ کہا کہ خدا اول خدا آخر, یہ تو ہم مانتے ہیں. چلیے اب یشوع جی کو بھی اگر ہم اول اور آخر مانیں گے تو خدا کی ذات مطلب خدا کی کوالٹیز مان لی ہم نے ان میں, تو کیا آپ ادر طریقے سے کوشچن کر لوں, خدا اللہ ایشور اینڈ یشوع مسیح جی جیسس کرائسٹ صاحب کو آپ ایک ہی مانتے ہیں, مطلب کیا ورڈ کہنا چاہیے مجھے, ایک ہی شخصیت مانیں گے یا یہ کہ الگ الگ؟ خدا اللہ ایشور الگ چیز ہے, یشوع مسیح جی الگ چیز ہے, یا ان دونوں کو آپ ایک مانتے ہیں؟ پھر میں نیکسٹ کوشچن کروں گا سر. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی, جیسا کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ان کے معبود کا نام جو ہے وہ اللہ ہے, اسی طرح سے بائبل کے جو معبود ہیں ان کا نام جو ہے وہ یہوہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یسوع مسیح اور یہوہ کو ایک نہیں مانتے, میں خاص طور پہ.
लिटिल बिट मीन्स कि आपके यहाँ पे डिफरेंट फिरकास हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ, जैसे कि अक्सर व बेशतर तमाम मज़ाहिब तमाम फिरके होते हैं। अच्छा, आप अगर ये नहीं मानते तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि खुदा इज अ डिफरेंट थिंग एंड जीसस क्राइस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। एम आई ओके सर? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। जी अमीर फैसल भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर मकतबा फिक्र में मुख्तलिफ फिरके भी होते हैं, मुख्तलिफ गिरोह होते हैं, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। खुदा का कलाम है ही इतना वसी कि आप एक ही झटके में उसको हजम नहीं कर सकते, तो हर बंदा अपने अपने तरीके से उसका इस्तेदलाल लेता है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पूछा कि नहीं जी, जीसस एंड खुदा इज सेम थिंग, जीसस एंड माबूद इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। यीशु मसीह को, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह को खुदा मानता हूँ, पर यीशु मसीह को माबूद नहीं मानता। माबूद यहोवा है और यहोवा और यीशु मसीह एक नहीं है। अनिल मसीह भाई, असल में प्योर डिस्कशन ग्रुप की एडमिनशिप करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा और भारी काम है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अहमदीस के रिगार्डिंग के प्लीज आप उनका नाम लाने, आपने वो रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट भी की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी अनिल मसीह भाई, मैं ये कह रहा था कि आपने वो बात मान ली, चलिए आपने बात शुरू कर ली, लेकिन अब आपकी बात एक शायद एक ही ऑडियो आई मुश्किल से। अब मेरे पास क्रिश्चियन मेंबर्स के फोन आने शुरू हो गए। वो कह रहे हैं कि जी जब आप मुसलमानों के तरीके से बात कर रहे हैं और मुसलमानों के जैसे सवालात कर रहे हैं, तो आप अनिल मसीह साहब को भी मौका दें कि वो मुसलमानों का नाम लें। आप तो मानते हैं कि अहमदीस भी मुस्लिम है। तो बहरहाल मैं तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये भी सच बात है कि वो भी मेरे पास फोन आए तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। अब अगर फोन आ रहे हैं तो वो भी मैं पूरे ग्रुप की नॉलेज में डाल रहा हूँ। हमारा मकसद सिर्फ समझना होता है, और इसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो लगेगा। बहरहाल वही है कि पेशेंस के साथ फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। शुक्रिया। मोहतरम अनिल मसीह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफी टाइम हो गया जब से मैं इन चीजों के रिगार्डिंग जानकारी कलेक्ट कर रहा हूँ कि क्रिश्चियन मेंबर से भी गाहे बगाहे मेरी वैसे मुलाकात होती रहती है। मेरा भी कुछ ऐसा सर्कल मैंने बनाया है कि जिन लोगों के यहाँ कभी कभी मैं खुद विजिट कर लेता हूँ, और खुदा के फजल करम से वो हमारे घर भी तशरीफ लाते हैं। तो पर्सनल में बैठ के भी 10 तरीके की बात होती है, आप समझते होंगे। तो आप ये बताएं कि जैसे ये वाली खुसूसियात किसी भी तरह से मान लेना किसी में कि अव्वल भी और आखिर भी, तो ये खुसूसियात बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। तो जैसे कि आप यीशु मसीह जी में ये खुसूसियात मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी भी कॉमन सेंस ये कहती है कि उन्हें फिर इतनी ही अजीम शख्सियत से, यानी कि जैसे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है, तो कोई भारी भरकम शख्सियत से पैदा होना चाहिए था इसमें। तो क्रिश्चियन अकीदा क्या है इस रिगार्डिंग कि हजरत मरियम जी अलैहिस्सलाम जो कि मदर हैं यीशु मसीह जी की, जीसस क्राइस्ट साहब की, वो भी कुछ खसूसियात की हामिल थी, स्पेशल क्वालिटीज रखती थी, और अगर क्वालिटीज रखती थी तो कि क्या, एक दो एग्जांपल दे दीजिए, या ये कि उनको आप सादा घरेलू सी लेडी मानते हैं, बताएं। शुक्रिया। जी प्यारे भाई शलोम, खुदा बरकत दे आपको। आपने कहा कि जी आप अहमदीस को जो है वो मुसलमान मानते हैं। भाई मेरी तरफ से आप उन्हें जो मर्जी माने, ठीक है, मैं तो उनको नहीं मानता। मैंने तो मेन स्ट्रीम को देख लेना। अब देखिए, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हिंदुओं में भी बहुत सारे जो है वो फिरके पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने तो उनको देखना है जो सबसे बड़ा फिरका है, जो अकायद सबसे ज्यादा जो है वो अपनी किताबों के बारे में अकायद बयान करते हैं, ठीक है। हमने तो उनको देखना ना। इजमा की अगर हम बात करते हैं, इज्तिहाद की भी बात करते हैं, उसमें भी अक्सरियत देखी जाती है ना कि अक्सरियत क्या कहती है। इख्तलाफ तो हर मामले में होता है। तो आपने कहा कि जी आप उन्हें मुसलमान कहते हैं, आप उन्हें मुसलमान कहते रहे। मुझे तो जब वो साबित करेंगे कि वो मुसलमान है, ठीक है, पढ़े लिखे तरीके से, क्योंकि मैं गलती से पढ़ा लिखा इंसान हूं, तो मैं तो पढ़ी लिखी बात मानता हूं। अब वो अपने मुंह से अपने आप को भले भगवान कहते रहे, कालू काला या लाश या साइका कहते रहे, तो मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है। बहरहाल मुझे आपकी इस बात से एतराज है कि आपने कहा कि जी मैं उनको मुसलमान मानूं। मैं माजरत चाहता हूं, मैं उनको मुसलमान नहीं मान सकता।
नहीं अनिल मसीह भाई, आप ना मुसलमान माने, मुझे भी कौन सा लोगों ने मुसलमान मान लिया है। और ठीक है, हो सकता है मेरी रीडिंग गलत हो, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मुसलमान हैं अपने लिए होंगे, नहीं मुसलमान है नहीं अपने लिए होंगे। तो प्लीज अब आप ये बताएं कि हजरत मरियम जी अलैहिस्सलाम के पास भी कुछ खुसूसी खासियतें थी, कुछ स्पेशल क्वालिटीज, या ये कि एक नॉर्मल और घरेलू लेडीज हम उनको माने, बताएं। शुक्रिया। जी अमीर फैसल भाई, खुदा आपको बहुत बरकत दे। अरे भाई, हमारे नजदीक मुकद्दसा मरियम जो है, हम उनके देखें जब भी नाम लेते हैं उनको मुकद्दसा कहते हैं, कि हम इस कायनात में खवातीन में उनसे ज्यादा मुकद्दस किसी को नहीं मानते। मैं अपनी जाती बात करूं, बाकी हो सकता है बाकी जो मसीह भाई बहनें हैं वो इस बात से इतराज करें या ना करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जब भी बुजुर्ग हजरत मरियम का नाम लेता हूं, मैं हमेशा उनके नाम के साथ मुकद्दसा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। और मेरी नजर में किताब मुकद्दस में उनसे ज्यादा मुकद्दस हस्ती किसी को भी नहीं कहा गया। और ये मेरे ही नजदीक नहीं बल्कि मसीहत में जितने भी मकातब फिक्र हैं वो सारे जो हैं वो हजरत मरियम का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पाक दामन और मुकद्दस मानते हैं। खुदा बरकत दे। जी अमीर फैसल भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे लगता है शायद आप अपना सवाल मुझे सही तरह से समझा नहीं पाए या मैं आपका सवाल समझ नहीं। खसूसी जो क्वालिटीज की आप बात करें, जरा एक दो निशानदही करके बताएं, जरा इशारतन बताएं कि किन क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं जरूर इसके ऊपर अपना इस्तेदलाल पेश कर देता हूँ। जी अनिल मसीह भाई, मेरे हिसाब से आप जवाब दे चुके हैं। फिर भी मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जैसे माशाल्लाह यसू मसीह जी की ये वाली खुसूसियत मानना कि वो अव्वल भी और आखिर भी, ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी खुसूसियात हैं। तो ऐसी ही कोई खुसूसियत या इतने दर्जे की या इससे थोड़े बहुत कम दर्जे की कोई उनमें थी, बस मेरा ये सवाल था। मैं समझता हूँ कि शायद आपने दे दिया जवाब, इट इज सफिशिएंट। शुक्रिया। जी अनिल मसीह भाई, मैं ये कह रहा था कि मैं भी डिफरेंट क्रिश्चियन से मिलता रहता हूँ और मैंने कई बार ग्रुप में इस बात का भी बताया था कि नर्सरी से 12th तक की तालीम मेरी एक क्रिश्चियन एकेडमी में हुई थी, सेंट मैरीज एकेडमी के नाम से जो है। तो अब हमें जाके पता चला, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम था कि वो लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस कहलाते हैं। वहां पे फादर का निजाम है, प्रिंसिपल हमारे फादर कहलाते थे जो होते थे हमेशा, और वहां पे सिस्टर्स भी थी, वो भी एक अलग पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में रहते थे, और बाकी नॉर्मल टीचर्स भी थे, मतलब अदर देन क्रिश्चियंस है। अब इत्तेफाक की बात ये कह लीजिए, जो मेरा सर्कल बन रहा है यहाँ पे भी, मतलब आप लोगों की जानकारी बहुत ज्यादा होने के बावजूद, तो उसमें ज्यादातर जो लोगों का सर्कल मेरा बन रहा है मिलने का, ये इत्तेफाक की बात कह लीजिए, वो लोग प्रोटेस्टेंट हैं। तो मैंने उन लोगों में से जिसको थोड़ा समझदार से समझे तो एक दो बार बातचीत की थी कि भाई मैं कैथोलिक से भी मिला हूं और प्रोटेस्टेंट आप लोग अपने आप को कह रहे हैं, तो हमें बुनियादी फर्क बता दीजिए कि आप लोगों में क्या है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं पूछना चाहता, बस बुनियादी फर्क क्या है। तो उन्होंने ये बताया था कि जी अमीर फैसल भाई, जी मैं बिल्कुल समझ गया भी आपका सवाल। मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ और मैं दोबारा वजाहत किए देता हूँ कि नहीं, हमारे नजदीक मुकद्दसा मरियम जो है वो बड़ी पाक दामन हस्ती है। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि मेरे नजदीक तो किताब मुकद्दस में उनसे बढ़कर जो है वो कोई हस्ती नहीं। और उन्होंने कहा भी है, ये शहादत भी बाइबल में मिलती है कि जब यीशु मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम के जो है वो पेट में पड़े, तो उन्होंने कहा था अब से लेकर सब कौमें जो है ना मुझे मुबारक कहेंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि कयामत तक जो है वो मुकद्दसा मरियम को जो है वो हम मुबारक ही समझते थे, मुबारक ही समझते हैं और मुबारक ही समझते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी तरफ से मुझे ये जवाब मिला कि कैथोलिक लोग जो हैं वो तो मतलब ईसा जी को जैसी बहुत अच्छी क्वालिटी सब कुछ मानते हैं, बट मरियम जी अलैहिस्सलाम को भी बहुत ही ज्यादा मुकद्दस और बहुत ही ज्यादा तारीफ के काबिल मानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अहमियत उनको बताते हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट लोग ये मानते हैं कि सिर्फ क्वालिटीज जो हैं या जो भी पावर्स हैं वो ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम के पास हैं, और ये जो मरियम जी अलैहिस्सलाम थी ये सिर्फ आप एक आम सा दर्जा इनका मान लीजिए, जैसे कि एक आम घरेलू औरत अपने हस्बैंड या किसी भी तरह के बच्चे को जन्म देती है,
مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی کچھ مانتے ہیں عیسیٰ جی مسیح جی کو مانتے ہیں اور مریم جی کو صرف ایک کیا کہنا چاہیے حمل کے ذریعے ان کو لانے کا ذریعہ ماتر. تو کیا یہ ڈفرنس جو انہوں نے بتایا تھا یہی صحیح ہے یا ان کی کمی علمی تھی؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر فاصل بھائی، مجھے ایسا اتنا خاص تو نہیں پتا رومن کیتھلکس کے بارے میں. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ساری دنیا میں جو ہے وہ خدمت خلق کے حوالے سے رومن کیتھلکس جو ہے وہ پیش ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو رومن کیتھلک سکولز، رومن کیتھلک ہاسپٹلز، رومن کیتھلک آرفنیجز، جیسے آپ کے انڈیا میں ہی بہت بڑا آرفنیج ہے مشنریز آف چیریٹیز کے نام سے، جو کہ بزرگ مدر ٹریزا چلایا کرتی تھی، اب وہ خداوند میں سو گئی. تو خدمت خلق کے حوالے سے جو مجھے ان کا پتا ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خدمت خلق کی جاتی ہے وہ رومن کیتھلک مکتبہ فکر کرتا ہے. عقائد کے حوالے سے جی امیر فاصل بھائی، معذرت کے ساتھ پیارے بھائی، یہ ویسے مقدسہ مریم ہمارا آج کا ٹاپک نہیں تھا. ویسے آپ چاہیں تو یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں بالکل آئی ووڈ لو ٹو ٹاک آن دیٹ. تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ میرے خیال سے کچھ اور تھا. یسوع مسیح کے اول و آخر ہونے کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. تو بہرحال مقدسہ مریم کے بارے میں جو آپ فرما رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم انہیں صرف ایک عام عورت کا درجہ نہیں دیتے ہیں. وہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ جتنے بھی مسیح حضرات اس گروپ میں موجود ہیں، دور کیا جانا، اس گروپ کی مثال دیکھ لیں. جتنے بھی مسیح بھائی بہن اس گروپ میں موجود ہیں، اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ان میں میجورٹی جو ہے نا میرے مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن وہ میری اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ بالکل آمین کہیں گے کہ مقدسہ مریم کو ہم لوگ عام عورت نہیں مانتے. ہم کسی بھی عورت کے ساتھ جو ہے نا ایسے ہی منہ اٹھا کے مقدسہ نہیں لگا دیتے. مثال کے طور پہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مقدسہ چراغ بی بی، ہم مقدسہ مریم کہتے ہیں. اور اس بات سے سارے کے سارے بھائی بہن جو بھی اس گروپ میں موجود ہیں، مسیحیت کو ماننے والے یا مسیحی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ میری اس بات کو ایگری کریں گے کہ جناب مشیاخ کی جو والدہ تھی حضرت بی بی مریم، مقدسہ مریم جو ہے، ان کو ہم لوگ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، ان کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور انہیں ہمیشہ ہم مقدسات جانتے تھے، جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے. جی بھائی. انل مسیح بھائی بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے یہ جواب دیا. اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ ممبرز کافی انٹرسٹڈ ہیں ہمارے ان پروگرامز میں نا، جب سے میں نے دوسرا یہ ٹاپک لیا ہے، اور مجھے دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور آپ نے بھی صحیح بات ریمائنڈ کرائی کہ ہم نے تو پروگرام یہ فکس کیا ہے کہ بھائی یشوع جی اول یشوع جی آخر اس پہ بات کریں. اس بیچ میں ایک ممبر کا سوال آیا ہے، میں آپ کے سامنے ویسے ہی شارٹلی پیش کر دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے احمدیز اور ہم محمدیز کا بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اکثریت محمدیز لوگوں کی ہے، یعنی کہ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو آپ ان کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں. تو اس ریلیٹڈ سوال آیا تھا، میں آخری سوال لے رہا ہوں کیونکہ زیادہ میں کرنا نہیں چاہتا بات، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے یہاں جو اکثریت ہے وہ کیتھولک لوگوں کی ہے، اور کیتھولکس میں باقاعدہ پوری دنیا کا نظام بنا ہوا ہے، اور ایک پوپ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، چلیے جیسے ہی بنتے ہیں دعا چمنی والے، تو آپ کو پھر ان کو مان لینا چاہیے. تو کیا ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے؟ اگر اکثریت کی ماننا ہے تو پوپ والے لوگوں کی بات ماننی اور سننی چاہیے، آپ کی نہیں. اینڈ اٹ از لاسٹ کوشچن آف ممبرس، پھر میں صرف ادھر کی آپ کی بات کروں گا. تھینک یو. جی پیارے بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی اکثریت کی مان لینی چاہیے. بالکل مان لینی چاہیے، جو چیزیں ماننے والی ہیں وہ مانیں. جو آپ اختلاف رکھنا چاہتے ہیں اختلاف رکھیں، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے نا اکثریت سے بڑھ کر کتاب ہے. جب کتاب نے ایک رولنگ دے دی ہے، کتاب کے اندر ایک جب فیصلہ آ چکا ہے، اگر کوئی اکثریت اگر کتاب کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو اس کی آپ بالکل بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور ہمارے یہاں پہ یہی چیز ہے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ مسیحت میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کبھی کسی نے پوپ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہوگی. اور جو پروٹیسٹنٹ مکتبہ فکر ہے، ان کے جو بانی ہیں بشپ آف کینٹربری جو ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ہر
تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ مسرور احمد صاحب جا کے تو ان کے قدموں میں گر کے تو ان کو سجدہ کر کے آتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی آپ نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کسی سے سنا ہوگا کہ ان کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہو یا ان کے بارے میں. بالکل وہ بزرگان دین میں مانے جاتے ہیں اور بزرگان دین ان کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ ان کے عقائد کے ساتھ ہم لوگ تعلق رکھیں یا نہ رکھیں, ہم ان کے عقائد کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں, لیکن ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے. جی دوسری بات امیر فیصل بھائی, آپ نے گزارش کی کہ جی آپ 12 سال جو ہے وہ کیتھولک اسکولوں میں ہی پڑھے ہیں, اور تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کیتھولکس کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہوگی. تو ان کے جو بھی عقائد ہے, ہم نے عقائد کو تو نہیں دیکھنا, ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ جی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے یا حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کیتھولک آپ کو یہ ملا, رومن کیتھولک آپ کو ملا ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ نہیں جی ہم مقدسہ مریم کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ افضل مانتے ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ضرور جانکاری حاصل کی ہوگی کہ ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو میں نے جیسے پہلے بھی گزارش کی کہ مقدسہ مریم کے اوپر ایک سیشن رکھ لیتے ہیں ہم, تو شروع سے لے کے آخر تک وہ کون تھی, کہ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا, اور باری تعالیٰ نے انہیں کیوں چنا, کیا وجہ بنی. تو یہ بالکل ایک اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یسوع مسیح پر فوکس کریں زیادہ تو بہتر ہے, جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. خدا برکت ہے آپ کو. جی محترم انل مسیح بھائی, میں ان ورڈز کی آپ کی 100% تائید کرتا ہوں کہ 12 سال کا, اور وہ بھی بالکل بچے سے لے کے, اور ایک طرح سے آپ لگ بھگ جوانی کہہ سکتے ہیں. تو انٹر میں نے کیا تھا 12th کلاس, تو ان لوگوں کا ساتھ ہی میرا گزرا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ہماری اکیڈمی میں اسٹیچو بنی ہوئی تھی جیسس کرائسٹ صاحب کی بھی اور مریم جی کی بھی, اور ان کے چرچز بھی میں نے وزٹ کیے تھے, اس میں بھی باقاعدہ اسٹیچوز وغیرہ ہوتی ہیں. اور میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ پروٹیسٹنٹ لوگ شاید اس طرح کے بت نہیں بناتے. رہی بات کہ میری ان لوگوں میں بہت سے لوگوں سے فرینکنیس بھی رہی, بہت اچھے دوستانہ تعلقات بھی رہے ہیں اور آج بھی ہیں, بٹ انہوں نے کبھی بھی اپنے فرقوں پہ, اپنے پروٹیسٹنٹ پہ یا کسی طرح کی کوئی اختلافی بات نہیں کی. جب بھی بات کی ادب, آداب, تمیز, تہذیب اور پیار محبت سے باتیں ہوئی اور یہ پہ بات ہو گئی. جی بالکل, انشاءاللہ جب ہم نے بات چیت شروع کر دی ہے تو کوئی نہ کوئی سیشن آپ سے سیٹلڈ کر کے ہم مریم جی علیہ السلام پر لیں گے. اینڈ ناؤ مائی نیکسٹ کوشچن. جی امیر فیصل بھائی, تیسری چیز آپ نے کہا کہ جی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. میں شکر گزار ہوں تمام بہنوں کا, بھائیوں کا, بزرگوں کا, بچوں کا, جو کہ مسیحیت میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, مسیحیت کے بارے میں جانکاری رکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ جو ہے میں تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے بھی تیار ہوں. اگر آپ رومن کیتھولکس کا کہیں گے, میں رومن کیتھولکس کا مقدمہ بھی لڑنے کو تیار ہوں. آپ یہودیوں کا کہیں گے, میں یہودیوں کا مقدمہ لڑنے کو بھی تیار ہوں. اگر آپ مسیحوں کا کہیں گے, میں مسیحوں کا بھی مقدمہ لڑنے کو تیار ہوں. مسیحنک تو میں ہوں. ٹھیک ہے پیارے بھائی, تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹاپک کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جانکاری اگر ہم ایک سیشن میں مہیا کر سکیں تو اس سے جو ہے نا لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا. تو میری طرف سے کسی بھی ٹاپک کو نہ نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں. تو آج کا جو موضوع تھا یسوع مسیح کے اول و آخر ہونے کے بارے میں, تو اگر اس کے بارے میں اور کوئی سوال ہو تو میں تابع دار ہوں, تاکہ پھر ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں. محترم انل مسیح بھائی, مکاشفہ 1:17, جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا, اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر, میں اول اور آخر. یہ کس کے ریگارڈنگ بات چیت ہو رہی ہے؟ کون گر پڑا اور یہ پاؤں میں مردہ سا گر پڑا, یہ کون تھے؟ اور اول اور آخر جس نے کہا یہ کون تھے؟ کیا یہ یسوع مسیح جی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, یا یہ کیا کانسیپٹ ہے, کیا بات اس میں کہی جا رہی ہے؟ پلیز بتائیں, کیونکہ اس میں اول اور آخر کا ورڈز یوز ہوئے ہیں. تھینک یو.
جی امیر فیصل بھائی بہت شکریہ، خدا آپ کو بہت برکت دے. میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دو مین جو فرقے پائے جاتے ہیں مسیحیت کے اندر، وہ ایک رومن کیتھولک ہے اور ایک پروٹیسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جی وہ رومن کیتھولک چرچز کے اندر یا اسکولس کے اندر جو ہے آپ نے ان کے اسٹیچوز وغیرہ دیکھے ہیں، تو ان اسٹیچوز کے اوپر ہی ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. تو اسی لیے جو ہے جو فرقہ جس نے ان چیزوں کے اوپر پروٹیسٹ کیا تھا، کیونکہ اس کی کہیں پہ بھی تعلیم نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اس کی کہیں پہ بھی تعلیم نہیں ملتی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر میں نظر آتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ دوسرے مذاہب کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں، جیسا کہ آپ سناتن دھرم اور آریہ سماج کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ آریہ سماج اور سناتن دھرم میں جو ہے وہ مورتی پوجا کو سختی سے منع کیا گیا ہے. ایون کہ آپ کی کتابوں میں بھی مورتی پوجا کو سختی سے منع کیا ہے. اسی طرح سے ہماری کتاب میں بھی جو ہے مورتی پوجا کو سختی سے منع کیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ بھگوانوں کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، جبکہ کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ جی وشنو بھگوان کے جو ہے وہ 14 اوتار ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اب دیکھیں جو کتاب سے ہٹ کے چیزیں ہیں تو وہ آپ کو ہر مکتبہ فکر میں نظر آ رہی ہیں. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مدعا بنا کے، تو اس کا میجورٹی آف جو ہندوز ہیں، میجورٹی آف ہندوز جو ہے وہ آج مورتیوں کو پوجتے ہیں. تو اس کا مطلب اب یہ تو نہیں ہے کہ جی کہ جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں ہندوازم کے، تو ان کو اب ہم غلط کر کے تو ہندوؤں کی جو مین پریکٹسز ہیں ان کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں. جی امیر فیصل بھائی، یہ جو ہے بالکل حضرت یسوع مسیح جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ جو بیان ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس کو رویا کی کتاب کہا جاتا ہے، اور یہ رویا بیان ہو رہی ہے. اور اگر اب دیکھیں نا کہ پہلے باب کی اب 17ویں آیت میں چلے گئے، تو میں اب مکاشفہ ہی کے جو ہے وہ پہلے باب کی پہلی 2 آیتیں لگا دوں، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ جتنا ترتیب سے بائبل مقدس میں جو کلام خدا کا بیان ہوا ہے اتنا ترتیب سے اور کسی کتاب میں بیان نہیں ہوا. تو اگر آپ پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو آپ کو پھر یہ 17ویں آیت بھی جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گی. میں پہلی 2 آیتیں لگا دیتا ہوں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا یہ یسوع مسیح ہی رہے ہیں لیکن باپ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. جی امیر فاصل بھائی، یہ میں نے مکاشفہ پہلے باب کی پہلی 2 آیتیں پہلی آیت لگا دی ہے. لیکن ہے یہ یسوع مسیح کا ہی مکاشفہ، لیکن اس کو جو صادر فرمایا ہے وہ باپ نے صادر فرمایا ہے اور اپنے بیٹے کے منہ سے صادر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ یسوع مسیح ہی کہہ رہے ہیں لیکن خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور اول و آخر جو ہے وہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے. جیسے میں نے اوپر بھی حوالہ لگا دیا ہے متی کی انجیل 28واں باب کا، یسوع مسیح نے دعویٰ کیا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. وہ اختیار جو ہے وہ باری تعالیٰ نے اپنے بیٹے مسیح کو دیا ہے. جی محترم انل مسیح بھائی، میرے بیچ میں سوالات آ گئے تھے، میں نے پٹ اپ کیے، تو اب آپ کو مزید کیا بتانا ہے یسوع مسیح اول اور آخر، وہ پلیز بتائیں، رہنمائی فرمائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، جیسا کہ میں نے حوالہ جات بھی لگا دیے ہیں کہ یسوع مسیح اول و آخر ہیں، اور اول و آخر اس طرح سے ہے کہ ان کی پیشن گوئی اول سے بیشتر جو ہے موجود تھی. وہ حوالہ جات بھی میں لگا دیتا ہوں کہ ان کا علم جو تھا بنائے عالم سے بیشتر سے تھا، لیکن ان کا ظہور اخیر زمانہ میں جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے ہوا. ٹھیک ہے، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کے نزدیک بھی یہ مکتبہ فکر جو یہودیوں کے مکتبہ فکر جو ہیں، میجورٹی آف دا مکتبہ فکر جو ہے ان کے یہاں پہ بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مسیح کا نام جو ہے وہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے موجود تھا. تو وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایویڈنس پیش کر دیتا ہوں کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ 6 چیزیں جو تھیں وہ کائنات کی تخلیق ہونے سے پہلے موجود تھیں. تو یسوع مسیح بالکل اول و آخر ہیں، اول و آخر تھے اور اول و آخر رہیں گے. اور یہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے، جیسا کہ میں اوپر حوالہ لگا چکا ہوں متی کا، کیونکہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کو آپ سمجھنے کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیشن کافی نہیں ہوگا، اور مزید اگر آپ سیشن اس کے اوپر رکھنا چاہیں تو میں تابع دار ہوں. جی محترم انل مسیح بھائی، لگ بھگ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں گفتگو شروع ہوئے ہوئے، اور بے شک آپ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں مزید سیشنز کی ضرورت پڑے گی. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ
मेरे पास काफी क्रिश्चियन मेंबर्स इस वक्त कांटेक्ट में हैं पर्सनल पे, और वो गाइड भी कर रहे हैं और सवालात भी दे रहे हैं, और हमारे लिए यही खुशी की बात है कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद सवालों के साथ और इसी टॉपिक पे अगर हमें बात करनी है तो इंशाल्लाह आपसे टाइम लेकर फिर से बातचीत करेंगे। आज आपने टाइम दिया, सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। जी मीर फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ और आज मैं फिर कहता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके इस प्योर डिस्कशन ग्रुप का, जो कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि वो अपने अकायद को और अपनी जो नज़रियात हैं उनको दुनिया के सामने रख सकें, ताकि जो गलत फहमियाँ या गलत नज़रियात या गलत बातें जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के बारे में जो है वो लोग अपनी तरफ से बना लेते हैं, घड़ लेते हैं बगैर पढ़े लिखे, कि अपनी किताबें उनसे पढ़ी नहीं जाती और लोगों की किताबें पढ़ पढ़ कर जो है ना उन्होंने अपने दिमाग का भी दही बनाया हुआ और लोगों के दिमाग का भी दही बनाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे भाई आप जैसे भाई के लिए कि आप प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि अपने अपने कायद जो है वो हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो है वो यहाँ पे आके तो बयान कर सकें। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम अनिल भाई, आपसे गुफ्तगू हुई और माशाल्लाह ऐसी गुफ्तगू जिसमें किसी भी तरफ से कोई गलत लफ्ज यूज ना हो, हार्श वर्ड्स यूज ना हो, वो लगती ही बहुत प्यारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में प्रोग्राम बना के अनाउंस करके इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। बहुत अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा सर, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। जय मसीह की, हाशे मसीह की। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाजे, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाजे, यसू सब नाल वखरा कमाल दाजे, यसू सब नाल वखरा कमाल दाजे, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाजे, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाजे, यसू सब नाल वखरा कमाल दाजे, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाजे, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाजे। ओते आप भी अबलायो दे कम भी अबले, ओते आप भी अबलायो दे कम भी अबले, भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चले, भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चले, नाल तख्ता ते अपने बैठाल दाजे, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाजे, बादशाह